दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दम इतने सारे महाज खोल लिए हैं अपने ख़िलाफ़ कि जितना कोई वज़ीर आज़म 5 साल में भी नहीं खोलता। ये महाज कौन से हैं और इनका अंजाम क्या होगा? इन तमाम महाज़ों पर जंग आज़माई का, लड़ाई का, इस पर हम बात करते हैं कुछ देर के बाद। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना थी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें। अपने पौने 3 साल के इक़्तिदार में इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक से ज़्यादा महाज खोले रखने की। लेकिन अब तक जो महाज थे वो एक एक करके आ रहे थे। कभी अद्वियात का स्कैंडल रहा, कभी महंगाई की बात होती रही, कभी उनके ख़िलाफ़ धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, और फिर वो छोटे मोटे और कई सारे वाक़यात जिसका तज़किरा करना मुमकिन नहीं है, सभी आपके ज़हन में हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने किया ये कि अपने तमाम सियासी मुखालफिन को मौका दिया कि वो मिल बैठें और उनके ख़िलाफ़ महाज बना लें, जो पीडीएम की सूरत में बना। और फिर आपने देखा कि उसमें कितनी सारी जमातें मिलकर उनके सामने आ गईं। लेकिन वो खुशनसीब निकले कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है उसको बाकी रखा जाए और वो जो गली महल्ले और सड़क की सियासत है उसे परहेज़ किया जाए। और फिर वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्शन लड़ाने का, सेनेटर का इस्लामाबाद से, उसके साथ ही वो जो एक महाज खुला था पीडीएम की सूरत में, वो नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़िद थी और वो जो उनकी सियासत थी, जो उनका नैरेटिव था कि वो इस्तीफ़े देंगे और दूसरी पार्टी को मजबूर करेंगे वो इस्तीफ़े दें, तो वो कामयाब ना हो सका। बात वाज़ेह है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का तो कुछ भी स्टेक पर नहीं लगा हुआ। अगर इस्तीफ़े देने से किसी का कोई नुकसान होता था तो वो सिंध गवर्नमेंट जाती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसका पहले दिन से यही मुतालबा था और यही उनका नैरेटिव था कि अगर उन्होंने सियासत करनी है, एहतजाज करना है, तो पार्लियामेंट के अंदर करना है, बाहर नहीं करना। अभी ये जो पीडीएम का मामला था चल ही रहा था कि उन्होंने फिर जैसे ही सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने अपना जो वोट था एतमाद का वो लेने का फ़ैसला किया। लेकिन उससे पहले शुनीद थी कि वह असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे थे। लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद कि जिसमें ये भी सुना गया, इसका इम्कान बताया जाता है कि उनके जो देरीना साथी हैं जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया उनको एतमाद का फिर से वोट दिलवाने में। लेकिन ये जो एक असूली फतह थी पीटीआई की, कि जो बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से अरकान को तोड़ा जाता है, उनसे वोट लिए जाते हैं पैसे के बलबूते पर, तो ये उस वक्त उनका सारा जो इनका अपना नैरेटिव था, जो इनके अपने असूल थे, वो सारे धरे के धरे रह गए कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी साहब ने जीता। मेरे नज़दीक इमरान खान साहब के लिए एतमाद का वोट वो नहीं था कि जो उन्होंने कौमी असम्बली से हासिल किया, जो उनके एतमाद में इजाफे का बायस बना, वो सादिक संजरानी साहब का सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतना था। होता तो यूं कि इस एतमाद पर इमरान खान साहब तसल्ली करके बैठ रहते और फिर कोई नया महाज खोलने से गुरेज करते। लेकिन उन्होंने फिर से एक और नया महाज अपने ख़िलाफ़ खोला, और वो ये था कि पौने 3 साल की हुकूमत करने के बाद उन्होंने अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का फ़ैसला किया और वो जो उनके ताकतवर तरीन वज़ीर थे उनको हटाने का फ़ैसला कर लिया। अगर वो ये करना भी चाहते थे तो वो आराम से कर गुज़रते, लेकिन उनकी जो खबरें लीक होती रहीं या जानबूझकर लीक की गईं कि किसको कहाँ भेजा जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है, किसको लगाया जा रहा है, किसके पोर्टफोलियोज़ क्या चेंज किए जा रहे हैं, इस चीज़ ने उनके लिए फिर मसाइल पैदा किए और उन पर जो दबाव था वो बेतहाशा बढ़ा, और वो जो ताकतवर तरीन वज़ीर थे वो उनसे भी ताकतवर निकले। और इस तरह कि वो जो काबीना में रद्द बदल का फ़ैसला था उन्हें फ़ौरी तौर पर उसको मुलतवी करना पड़ा। लेकिन वो उनके अंदर जो काबीना में रद्द बदल की ख्वाहिश है वो अभी हल्की नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई। और लेकिन
ان کی خواہش نے جتنی دراڑیں ڈالی ان کی اپنی کابینہ میں، اور جو ان کی کابینہ کے طاقتور ترین وزیر تھے ان کے دلوں میں جو ان کے بارے میں جذبات پیدا ہوئے وہ کچھ اچھے جذبات نہیں تھے۔ تیسرا اور سب سے بڑا محاذ انہوں نے اس دوران کھول لیا اپنے دیرینہ ساتھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، کہ ان کے بارے میں جو کیسز بنائے گئے، ایف آئی اے میں انہیں بلوایا گیا، اور جو ایف آئی آر درج کرائی گئیں ان میں ان کی بیٹیوں کے نام بھی تھے اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی، اور ان کو پھر ایف آئی اے میں ان کی پیشیاں ہوئیں، انہیں ضمانتیں بھی کرانا پڑیں باپ بیٹے کو مختلف عدالتوں سے، جو انٹرم ریلیف انہوں نے لیا۔ اس کی نزاکت کو جانچتے ہوئے ان کے بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کی حمایت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ ان دونوں کے درمیان رنجشیں ختم ہوں، چونکہ صاف یہ ثابت بات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت چاہے وفاق میں ہو چاہے پنجاب میں ہو، ان کو بنوانے میں جہانگیر ترین صاحب کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے، اور یہ باتیں عام ہوتی رہیں کہ انہوں نے اس میں پیسہ بھی لگایا اور ان کا جہاز بھی استعمال ہوا رکشے کی طرح، لیکن انہوں نے دن رات کوشش کر کے دونوں جگہ یہ حکومتیں بنوا دی۔ لیکن یہ اور بات کی بدقسمتی سے وہ جو چینی میں سبسڈی کا معاملہ تھا، جو سب نے سبسڈی لی اور وہ قانوناً وہ لے سکتے تھے، اور پنجاب گورنمنٹ نے انہیں سبسڈی دی تھی، لیکن یہ معاملہ اتنا اچھلا کہ انہیں ایف آئی اے میں اپنے خلاف انکوائریز کو بھی فیس کرنا پڑا، اور الٹیمیٹلی اب جب کہ تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو وہاں پیشیاں دی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ معاملہ دب رہا ہے، اور کہیں جون تک اس معاملے کو ہولے آہستہ آہستہ یہ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا جائے گا یا کسی اور طرف لگا دیا جائے گا۔ لیکن آج 12 اپریل 2021 کو پھر ایک دم انہیں کل 13 اپریل 2021 کے لیے بلا لیا گیا ایف آئی اے کے پاس، اور کہا گیا کہ 8 ایسے سوال جن کے جوابات جلد دیے جانے ضروری ہیں اس سلسلے میں وہ کل پیش ہوں، اور ساتھ ہی جو ان کی زمین ہے جے کے فارمز کی، جہانگیر ترین جے ٹی فارمز کی، اس کے لیے بھی ان کے لائیں اپنے کاغذات اور بتائیں کہ یہ زمین انہوں نے کیسے حاصل کی، اور پھر جو ان کی پراپرٹیز ہیں انگلینڈ میں یا لندن میں ان کی منی ٹریل بھی لائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو کل کا دن ہے 13 اپریل کا، وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے، اور پورے امکانات ہیں کہ انہیں کل گرفتار کر لیا جائے، چونکہ جس قسم کے سوالات رکھے گئے ہیں ان سوالات کا جواب دیا جانا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایف آئی کے لیے تشفی کا باعث ہو، اور جس قسم کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں وہ اپنے لیے کوئی بہتر راستہ نکال سکے۔ لیکن یہ جہانگیر خان ترین کا کیا کیس چلتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو ایک پھر اور بات۔ لیکن آج جو فوری طور پر جو ایک اور معاملہ ہوا، وہ جو خادم حسین رضوی مرحوم کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کی گرفتاری آج شام کو جو کی گئی، اور وہ اتنی اچانک گرفتاری تھی کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے انہوں نے جس طریقے سے کال دی، اور فوری نوعیت کی کال تھی، اور پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جس قسم کا بدترین ٹریفک جام احتجاج کی صورت میں سامنے آیا، اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے شہریوں کو اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ تمام شہری جو گھر سے نکلے تھے اپنے سود و سلف لانے کے لیے، دفتر سے گھر آنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، کوئی بیمار تھے تو ہاسپٹل نہیں جا سکے، اور پوری رات انہیں سڑکوں پر گزارنی پڑی، خوار ہونا پڑا۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا، نہ ان کی گرفتاری کی صورت میں جو رد عمل ممکن نہ ہو سکتا تھا اس کے تدارک کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ پاکستان کے شہریوں کے لیے پورے پاکستان میں، جو پہلے وہ فیض آباد میں دیکھا کرتے تھے اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ، اب کے پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹریفک جام ہوتا ہے اور وہ خوار ہوتے ہیں سڑکوں پر۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ایک نیا محاذ کھولا ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب نے، تو یہ اتنے سارے محاذ کھولنے کے بعد اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہت سارے محاذ، ان کے جو محاذ ہیں نون لیگ کے خلاف، اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف،
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہ تو چل ہی رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اس میں پیش ہیں، لیکن یہ جہانگیر ترین والا محاذ، کابینہ میں رد و بدل والا محاذ، اور یہ پھر یہ جو ابھی تازہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے کو گرفتاری اور تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج، یہ اس قسم کے مسائل سامنے آئے ہیں کہ اس میں جو معاملہ ہے کچھ اچھی خبریں لاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ جب اس قسم کے بحران ایک دم پیدا ہوتے ہیں، انوائٹ کیے جاتے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں، جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں، کچھ ایسی ناپسندیدگی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسی سوچ ہے کہ جن کے ساتھ ان کا ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، اس سوچ کے ساتھ بھی اور اپنے ان بہی خواہوں کے ساتھ بھی۔ اس قسم کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو 1977 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو اس قسم کے بحران، اس قسم کے چیلنجز اور اس قسم کے معاملات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے خلاف اس طریقے سے پیدا کر لیے تھے کہ پھر جو وہ باغ تھی گیم کی، یا جو باغ تھی ان کی حکومت کی، وہ ان کے ہاتھ میں باقی نہ رہی، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ تو ہمیں اب کہ یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام بحرانوں سے جو بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ کیسے نکل پاتے ہیں۔ یہ باتیں آنے والا دن بتائے گا۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔